ابو لہب کون تھا؟ اس نے کیا کچھ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا بدترین دشمن ابو لہب تھا، جس نے بعثت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور بغض پال لیا اور اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا۔ اس نے نہ صرف آپ کو بلکہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا، ان پر مظالم ڈھائے اور اسلام کا وجود مٹانے کی کوشش کرنے والے گروہ میں پیش رہا۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس دشمن جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا، ایسا کیا کیا تھا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق تھا، اس کی بیوی کون تھی اور ان کا آپ کی زندگی میں کیا کردار رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب پر کیا رد عمل ہوا اور اس نے کیا کیا؟ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ملیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزا بن عبد المطلب اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کا رنگ سیب کی طرح دمکتا ہوا اور چہرہ حسین تھا۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ تھا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ مالدار تھا مگر طبعاً بخیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی، تو اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ایک ایسا ریولوشن آ رہا ہے جو کافی کم لوگ کو پتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 15 بخاری کتاب النکاح باب امہاتکم اللتی ارضعنکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پیشتر ہی وفات پا چکے تھے۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ اسے کرنا پڑا تھا۔ یہ اس کے بخل ہی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت ابو لہب کی بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جبکہ کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بہنگی تھی، جس کی وجہ سے لقب اورا کانی سے اپنے بدبخت شوہر ابو لہب عبد العزا بن عبد المطلب کی طرح اس شقیق کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت ترین عداوت تھی۔ حضور اکرم کے خاندان کو دکھ اور اذیت پہنچانے میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت نبوت کے بعد شروع ہوئی۔ آپ کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا اپنے قریبی کنبے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ آپ نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچازاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خاں وعدہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ابو لہب کی یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ناظرین، چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے قرابت داروں کو مدعو کر کے اپنی دعوت ذرا کھل کر پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب کی اس حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ یعنی دعوت توحید برائی ہے
لہٰذا محمد کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا جرت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح وَأَصْبَاحَ کی آواز لگائی اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی کعب وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس لیے کہ آپ کے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یک دم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو گیا، اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ بخاری کتاب تفسیر۔ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی۔ Can you get the lowest prices with 10-minute delivery? Zepto Super Saver has the lowest prices on fruits. اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت لہب نازل فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو اور بھی بہت تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی قرآن میں کیوں نام لے کر ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل دو وجوہ کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید جرم تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو دادرسی کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے ان کو استرارن بھی صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلے کے الرغم ڈٹ کر آپ کی مخالفت کی۔ علاوہ ازیں جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا، تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور یہ تو واضح ہے کہ شعب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی حمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا تھا اور اس قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش کی مخالفت مول لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بخاری کتاب التفسیر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قبائلی معاشرے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ کی حفاظت کا فریضہ بطریق آسان بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ کی حفاظت کی بجائے بغض و اناد میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کوہ صفا پر جس بدخلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ کے خاموش رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کا ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ خاموش رہتے۔
لہٰذا اس کی اس بدتمیزی کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر دے دیا۔ واضح رہے کہ تبت یدا آبی لہب سے یہ مراد نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بد دعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضگی اور خفگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اسما بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل نے اس کو سنا تو غصے میں بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ حضور کی حجب میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ جب حرم میں پہنچی تو وہاں ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بےہودہ حرکت کرے گی۔ آپ نے فرمایا، مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود آپ کو نہ دیکھ سکی، اور اس نے ابو بکر سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری حجب کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تیری کوئی حجب نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ناظرین، اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور پاک کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ ابو عمر بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دل اس پر مطمئن ہوتا ہے جو روایات تواتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی ترتیب میں وارد ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہیں: پہلی بیٹی زینب، اور دوسری رقیہ، اور تیسری ام کلثوم، اور چوتھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی کریم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کی تھی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی کریم نے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کی تھی۔ اور سیرت میں آیا ہے کہ نبی کریم کی ان دونوں بیٹیوں کو ان کی رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اللہ کے دشمن ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو انہیں طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مصعب وغیرہ اہل نسب کا کہنا ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عتبہ بن ابو لہب کی بیوی تھی، اور اس کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عتیبہ کی بیوی تھی۔ اور جب سورہ آپ 25 کروڑ روپے اگر بینک سے لون لیتے ہیں کتنا بیاج بھرنا پڑے گا؟ جی ہاں، کم سے کم لہب تبت یدا آبی لہب نازل ہوئی تو ان کے باپ ابو لہب اور ان کی ماں نے دونوں بیٹوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دو، اور ابو لہب کہنے لگا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو نہ چھوڑو تو میرا سر تم دونوں کے سروں سے حرام ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو طلاق دے دی۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں ان کا بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نسب سے ابو عبداللہ کی کنیت تھی۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجری کے پہلے سال بدر جانے لگے تو ان کی بیٹی رقیہ بیمار تھیں، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے حکم سے پیچھے رہے، اور اس سال ہی رقیہ کی اسی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، اور ان کا نکاح 3 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور ان کی رخصتی جمادی الاخر میں اسی سال ہوئی، اور ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ 9 ہجری میں فوت ہوئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رہا نبی کریم کی بیٹیوں کا ابو لہب کے بیٹوں سے شادی کرنے میں اشکال پیدا ہونا، تو اس اشکال کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔
کیونکہ ابتدا میں مسلمان شخص کی کافرہ عورت سے اور مسلمان عورت کی کافر مرد سے شادی حرام نہ تھی، بلکہ یہ تو بعد میں حرام کی گئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کافر عورتوں کو چھوڑ دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرح واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہے انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالی بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ الممتحنہ۔ اور اصل میں کافر عورتوں سے نکاح کی ابتدا کی حرمت اس فرمان باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، اور تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک شادی مت کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کافر عورتوں میں سے صرف اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی عورتیں ہی مباح کی ہیں، اور یہ اباحت بعد میں دجیل فرمان باری تعالیٰ میں بیان ہوئی۔ سب پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک باز پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پھر پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 5۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کفار مرد مسلمان عورتوں سے اور مسلمان مرد مشرک عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے، پھر اس آیت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت 2 مشرک عورتوں کو مکہ میں طلاق دے دی۔ ان میں سے ایک ابو امیہ کی بیٹی قریبہ تھی، جس سے معاویہ ابن ابی سفیان نے نکاح کر لیا، اور یہ دونوں مشرک تھے، اور دوسری عمرو الخزاعی کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ ام عبداللہ بن مغیرہ، اس سے ابو جہم بن حذافہ نے شادی کر لی، اور یہ دونوں بھی مشرک تھے۔ مسلمان کی کافر عورت اور مسلمان عورت کی کافر مرد سے ابتدائی اسلام میں شادی کرنا مباح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی دعوت کے ابتدائی ایام میں کی تھی، جس میں ابو لہب کا غضب اور نبی کریم کی عزت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کے ساتھ تھی، اور ابو العاص کے کفر کی بنا پر نبی کریم نے دونوں میں علیحدگی کرا دی۔ پھر جب وہ اسلام لائے تو نبی کریم نے ان کی بیوی کو واپس کر دیا۔ کافر عورتوں سے اور کافر مردوں سے شادی کرنا ایک عام امر تھا، وہاں کوئی ایسی نص نہ تھی جو اس سے منع کرتی۔ جس کو اس کا علم ہو اس کے ہاں اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ناظرین، جب ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا، عتیبہ بن لہب کی اس حرکت سے نبی کریم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا۔ میں 1990 میں ریکی کی طرف آیا، میں نے پہلے ریکی سیکھا، میں ریکی ماسٹرز بنا، اور آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کی بات کو ہر صورت میں پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ نے جو فرمایا وہ پورا شدید صدمہ پہنچا، اور آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ
پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کی بات کو ہر صورت میں پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقا کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو، اور یہ سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خروچ نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخری بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتیبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا، اور سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا۔ اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتیبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ نے سرخ جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور بلند آواز سے یہ فرماتے جا رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ کا چچا عبد العزی یعنی ابو لہب ہے۔ حضرت سیدنا ربیہ بن عباد دیلی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ذو المجاز کے بازار میں دیکھا کہ لوگ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور آپ ان سے فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک صاف ستھرے چہرے اور بھینگی آنکھوں والا شخص کھڑا تھا۔
جس کے سر پر 2 چوٹیاں تھیں، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، آپ جہاں جاتے یہ بھی پیچھے پیچھے جاتا۔ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ ناظرین، چچا ہونے کے باوجود ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ اس کے سامنے باقی سب دشمن ہیج تھے۔ اگر اسلام دشمن کفار کی بات کی جائے تو ان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسلام تو قبول نہ کر سکے، مگر انہوں نے اسلام اور حضور کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اپنے تئیں ہر ممکن مدد کی۔ ایسے افراد ہم مسلمانوں کے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جناب ابی طالب کا ہے۔ ان کے احسانات اور ان کے مثبت کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص معتم بن عدی، جو کہ اگرچہ اس درجے معروف نہ ہو سکا، مگر اس شخص کے اس فعل کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی کہ جب طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لانا چاہتے تھے تو تب تک ان کے قتل عام کا کھلا اعلان ہو چکا تھا اور مخالفین موقع کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں مکہ میں داخل ہونا یقیناً خطرناک تھا۔ تب حضور اکرم نے اس شخص کو پیغام کے ذریعے اپنی امان میں لینے کی درخواست کی، اور معتم بن عدی کی مروت و شرافت ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے ساتھ مکے سے باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امان میں لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کے اس احسان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 سے زیادہ افراد جنگی اسیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تو تب حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج معتم بن عدی زندہ ہوتا اور اسیران جنگ کی رہائی کی درخواست کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے کے ان کو رہا کر دیتا۔ یہ وہ افراد ہیں جو کفر پر رہنے کے باوجود بہترین و مثبت شخصیات کے مالک تھے۔ بدقسمتی سے ایسے افراد ایمان نہ لا سکے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں افراد ایمان لے آتے تو ان کے کردار کی بلندی سے کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ یہ مقام صدیقیت پر فائز ہوتے؟ دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں جو در حقیقت اسلام اور حضور کے واقعتاً دشمن تھے، مگر ان افراد نے یہ دشمنی پورے خلوص اور بہادری سے نبھائی ہے۔ ایسے افراد کی دشمنی آبائی تعصبیت اور ذاتی تکبر کی بنا پر تھی، مگر ان میں منافقت، بخل، بزدلی اور کمینے پن جیسی گھٹیا اوصاف ناپید تھی۔ ان میں ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ قابل ذکر ہیں۔ ابو جہل نے کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا، بلکہ میدان جنگ میں آ کر للکارا۔ You know what? Many people are stopping their SIPs. میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ لاسٹ نفٹی کا 15 to 20 سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا قول ہے کہ بنو ہاشم نے جو دسترخوان سجائے ہم نے ان سے بھی بڑھ کر سجائے۔ یہ دونوں افراد اپنے کردار میں 2 ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل حضور پاک کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اس سے ابو جہل کے کردار، مروت و بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر ابن حشام اور عتبہ ابن ربیعہ یہ دونوں اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تو کیا شک ہے کہ جناب عمر ابن خطاب اور جناب امیر حمزہ جیسے بلند پایا صحابی ثابت ہوتے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد تھے جو صرف مخالف نہیں تھے بلکہ بطور فرد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس لیے میٹھی چھری بننے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کی بقا کو ترجیح دینا پسند کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے۔ ان میں سر فہرست ولید ابن مغیرہ ہے۔ اپنی شخصیت میں یہ ایک منافق دشمن تھا، اور اگر ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ ابن ابی کا ہم رکاب ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو اپنی دشمنی، منافقت، کمینگی، ہٹ دھرمی اور بخل میں سب سے آگے ہے۔ اس شخص کو نہ قرابت کا پاس ہے، نہ ہی شرافت و ہمسائیگی کا احساس ہے۔
حضور کے صاحبزادے جناب قاسم کی وفات پر اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا کہ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوا چڑھائے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے۔ مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، بخل، منافقت اور اس کے کردار کی نجاست کی صحیح تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار، حضور پاک کا سردار اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ شخصی اعتبار سے یہ شخص نہ ہی اپنی روایات کا امیر تھا اور نہ ہی خیر کے کسی پہلو سے شناسائی رکھتا تھا۔ ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اس اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے قلع کما کے لیے جو مختلف حربے اختیار کیے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک نیا اور مؤثر حربہ اختیار کرنے کی سوچی۔ یہ نیا حربہ سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا، اور یہ تھا بائیکاٹ کا حربہ۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زبیر، ابن سعد اور دیگر مورخین کا متفقہ بیان ہے، جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان سے رہنے لگے ہیں، ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور عمر جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری چارہ کار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس بات کی سنگن حضرت ابو طالب کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کو اکٹھا کیا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے رسول اللہ کو اپنی گھاٹی